عطا اسلاف کا جذبہ دروں کر، شریک زمرہ لہ یا زنون کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اس ربائی میں علامہ اقبال نے اللہ سے ایک دعا مانگی ہے جو دراصل ان کے فلسفے کا خلاصہ ہے، یعنی حیات کا جو مین منبع ہے وہ عشق ہے، نہ کہ عقل۔ زندگی بسر کرنے کے لیے عقل بھی ضروری ہے، لیکن زندگی کی بنیاد اس پر نہیں رکھی جا سکتی۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں ایک جگہ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اقبال کہتے ہیں، اے خدا، میں اس دور میں پیدا ہوا ہوں جہاں ہر طرف مادیت اور الہات کا چرچا ہے، اس لیے مجھے جذبہ دروں کی ضرورت ہے جو میرے بزرگوں کا ترہ امتیاز تھا۔ لہٰذا اے خدا مجھے ان پاک لوگوں کے زمرے میں شریک کر دے۔ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں پر دنیا یا آخرت میں نہ خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ خوف پیدا نہ کر لوگوں کا، اس لیے جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پہ ان عذابوں سے محفوظ رہتے ہیں، وہ خوف نہیں کھاتے۔ اس شعر میں اپنی دعا کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، میں بہت دنوں عقل کی غلامی کر چکا ہوں، عقلی زندگی بسر کر چکا ہوں۔ عقل میرے سامنے نئے نئے مسائل پیش کرتی ہے اور روزانہ میں انہیں حل کرتا ہوں۔ الغرض اپنی عمر کا بڑا حصہ عقل کی گتھیوں کے سلجھانے میں ضائع کر چکا ہوں، اس لیے اب میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے دیوانہ بنا دے تاکہ عقل کی غلامی سے نجات پا جاؤں اور صاحب جنوں ہو کر حقیقی معنی میں عقل مند بن جاؤں۔ واضح ہو کہ اسلام کی بنیاد عشق و محبت پہ ہے اور عشق و محبت کا لازمی نتیجہ جنوں ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد عشق و محبت پہ ہے، اور اسی حقیقت کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے۔ عقل کی پیروی کرنے والا جب مرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے، لیکن جب عشق کا آدمی مرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔